دوسرا بڑا اور اہم پروجیکٹ وہ چناب نگر اسکول کے حوالے سے ہے، اور چناب نگر جو چنیوٹ سے تقریباً 5 سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر چناب نگر کا علاقہ ہے، جو کہ قادینیوں کے پاس ہے، جو کہ لیز پہ لیا گیا تھا، تقریباً 99 ایئر کی لیز تھی، اور یہ تقریباً 1,000 ایکڑ سے زائد کا رقبہ اور علاقہ ہے، اور یہ سارا قادینیوں کے پاس، اور اس کی ساری ڈیولپمنٹ جو ہے اور ادارے جو بنے ہوئے وہ قادینیوں کے ہیں، اور جماعت احمدیہ کی سرپرستی میں اور جماعت احمدیہ کے انڈر، یعنی کہ قادینیوں کی جو جماعت ہے اس کے انڈر یہ سارے انسٹیٹیوٹس جو ہیں اور ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ جو پالیسی، جو ڈائریکشن جماعت دیتی ہے اسی کے مطابق تمام ادارے کام کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اور آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آپ نے معاشرے میں جو سوچ دینی ہے، آپ معاشرے میں موجود عصری تعلیمی اداروں میں وہ سوچ دے دیں تو وہ معاشرے میں پینیٹریٹ کر جائے گی۔ آپ نے معاشرے میں جو فکر دینی ہے، آپ معاشرے میں موجود تعلیمی اداروں میں وہ فکر دے دیں تو وہ معاشرے کا حصہ بن جائے گی۔ آپ نے معاشرے میں جو عقائد و نظریات پروان چڑھانے ہیں، آپ معاشرے میں موجود تعلیمی اداروں میں وہ عقائد و نظریات دے دیں تو وہ معاشرے میں پروان چڑھیں گے، پھیلیں گے۔ آپ نے جو اخلاقیات معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہی آپ تعلیمی اداروں میں دے دیں، معاشرے میں وہی آپ اخلاق دیکھ سکتے ہیں، اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو عصری تعلیمی ادارے بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں معاشرے، کسی بھی معاشرے میں، اس کے بننے میں بھی، اس کے بگڑنے میں بھی۔ تو اس وقت چناب نگر میں جتنے بھی مرکزی ادارے ہیں عصری تعلیمی وہ قادینیوں کے پاس ہیں۔ وہاں پہ پڑھنے والے بچے وہی فکر لے کے جاتے ہیں جو جماعت دے رہی ہے، جماعت احمدیہ۔ وہ بچے وہی سوچ لے کر جاتے ہیں، وہی اخلاق لے کر جاتے ہیں، وہی اعمال لے کر جاتے ہیں، وہی عقائد لے کر جاتے ہیں جو جماعت احمدیہ دے رہی ہے، اور پھر وہاں سے وہ معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج میں، خاندانوں میں پینیٹریٹ کرتے ہیں۔ اب وہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں درپیش ہے وہ یہ کہ وہاں پہ صرف قادیانیوں کے بچے نہیں پڑھتے، بلکہ وہاں پہ جو مسلم کمیونٹی ہے، جو مسلمانوں کے گھر ہیں، جو مسلمان آبادی ہے، اکثر مسلمانوں کے بچے بھی قادیانیوں کے اداروں میں پڑھتے ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ وہاں پہ قادیانیوں کا ایجوکیشن سسٹم ہے۔ بہت بڑی وجہ وہاں پہ قادیانیوں کا مضبوط ایجوکیشن سسٹم ہے، جو کہ وہاں پہ قریب قریب میسر نہیں، وہ سہولت اویلیبل نہیں ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں پہ قادیانیوں کے اداروں کی تعداد کتنی ہے۔ تو 3 اس میں کیٹیگریز ہیں، ایک وہ ادارے جو جماعت احمدیہ کے پاس ہیں ڈائریکٹ، ایک وہ جو کہ جس کے مالک قادیانی ہیں لیکن وہ بظاہر قادیانی جماعت کے انڈر نہیں ہے، اور تیسرے سرکاری ادارے۔ اس میں پرائمری، مڈل، ہائر تینوں سیکشن شامل ہیں۔ تو جماعت احمدیہ کے پاس جو ادارے ہیں ان کی تعداد تقریباً 6 ہے، اور پرائیویٹ سکولز جو کہ قادیانیوں کے ملکیت میں ہیں ان کے انڈر چل رہے ہیں۔ بظاہر یہ شو کیا جاتا ہے کہ یہ جماعت کے انڈر نہیں ہے، لیکن حقیقت میں اسی پالیسی کو اور اسی ڈائریکشن پہ چلتے ہیں جو جماعت دیتی ہے، یہ اس کے خلاف چل نہیں سکتے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ 20 کے قریب ہیں سکولز، تو 26 ایسے ادارے ہو گئے جو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ جماعت کی ڈائریکشن اور پالیسی کے مطابق چل رہے ہیں، اور سرکاری ادارے، سرکاری سکولز 10 کے قریب ہیں، اور ان میں کل بچوں کی تعداد جو پرائیویٹ سکولز ہیں 26، ان میں بچوں کی تعداد 5,000 سے زائد بچے ہیں جو ان اداروں میں پڑھ رہے ہیں، اور اکثریت
قادیانیوں کی ہے، لیکن اس میں ایسے بچے بھی ہیں جو کہ مسلمانوں کی فیملی سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ ہاں، جانے کے بعد اب وہ مسلمان رہے یا نہیں رہے، لیکن بہرحال ان کا تعلق مسلمان فیملی سے ہے، مسلمان گھرانوں سے ہے۔ سرکاری سکولز تقریباً 10 کے قریب ہیں، اور ان میں تعداد ایوریج کے مطابق تقریباً 1500 سے زائد بچے پڑھ رہے ہیں 10 اداروں میں، اور یہاں پہ قادیانی بچے بھی پڑھ رہے ہیں، مسلمان بچے بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پہ قادیانی ٹیچرز بھی ہیں، مسلمان ٹیچرز بھی ہیں، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ قادیانی ٹیچرز کی جو سرکاری ہیں کہ اپنا ٹرانسفر کروائیں، اور ان جو 10 سرکاری سکولز ہیں یہاں پہ کسی نہ کسی میں شفٹ ہوں، یہاں پہ اپنی ٹرانسفر کر کے آ جائیں۔ تو زیادہ تر ٹیچرز یہاں پہ قادیانی ہیں، اور قادیانی ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، اور پڑھنے والے بچے مسلمان ہیں، کیونکہ سرکاری ادارے میں زیادہ تر کوشش مسلمانوں کی ہوتی ہے کہ ہم سرکاری اداروں میں بھیجیں اپنے بچوں کو۔ اب یہ کتنا بڑا ایک المیہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ پورا ملک مسلمانوں کا، ارد گرد کے تمام گاؤں دیہات شہر یہ سب مسلمانوں کے، لیکن یہاں پہ کوئی ایسا ایجوکیشن سسٹم مسلمان ابھی تک متعارف نہیں کروا سکے کہ یہاں پہ پڑھنے والے مسلمان بچے کم از کم قادیانیوں کے اداروں میں نہ جائیں، یہاں کا نوجوان کم از کم قادیانیت کا شکار نہ ہو، قادیانیوں کے ادارے میں نہ جائے، ان کے عقائد و نظریات سے متاثر نہ ہو، کیونکہ جو بچہ جا رہا ہے وہ کتنا مضبوط ہوگا، کتنا پختہ ہوگا۔ قادیانی تو جس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ جتنا مرضی ایکسپیرینس شخص ہو، قادیانی اس کو متاثر کر دیتے ہیں، جس کو قادیانیت کی حقیقت کا علم نہیں، قادیانی اس کو متاثر کر دیتے ہیں۔ تو ایک بچہ ان کے لیے تو بہت آسان شکار ہے، اس کو تو جیسا بنانا چاہیں، جیسے ڈھالنا چاہیں ڈھال سکتے ہیں۔ تو یہ جو نوجوان نسل ہے جو ان کے اداروں میں جا رہی ہے، پروان چڑھ رہی ہے، یہ کیا فکر لے کر باہر نکلے گی، کیا سوچ لے کر باہر نکلے گی، یہ کیا انداز، کیا اخلاق لے کر باہر نکلے گی، یہ تو مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوگی۔ اس لیے یہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ایمرجنسی اور ارجنٹ بیسس پہ ضرورت ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی ایسا بہترین ایجوکیشن سسٹم دیں جو کہ نہ صرف مسلمان بچے قادیانیت کے اداروں اور قادیانیت کے فتنے سے بچ سکیں، بلکہ قادیانیوں کے بچے بھی ان اداروں میں، اس ادارے میں آئیں اور وہاں سے اپنے عقائد کی درستگی کروائیں، اپنے عقائد کو ٹھیک کروائیں۔ اس لیول کا ہمیں ایجوکیشن سسٹم وہاں پہ ڈیولپ کرنا ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ لیکن اس میں ہمیں ایسے افراد کی ضرورت ہے جو ایسے سکلز رکھتے ہیں، جو صلاحیتیں رکھتے ہیں، جن کے پاس اسباب ہیں، وسائل ہیں، جو جس انداز میں اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں، کیونکہ یہ چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے، بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ اور اگر یہ پروجیکٹ انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے، یہ پروجیکٹ وہاں پہ سٹارٹ ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہوگا، تو اس کے ذریعے سے مسلمانوں کا ایمان بھی محفوظ ہوگا، اور بہت سے قادیانی، خاص طور پہ نوجوان نسل قادیانیوں کی، وہ اسلام کی طرف آنے کا ان کا ذریعہ بن جائے گا یہ پروجیکٹ۔